یا شفیع للہ کر دو. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تعالى في عظمت حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. سمعین ذیل احتشام قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ کا مختصر سے حصہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کے شرف حاصل کیے ہیں. چند باتیں اسی کے ضمن و ذیل میں عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، بہترین تم میں وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو، جس کا وجود لوگوں کے لیے نفع بخش. کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو. اخرجت للناس، تمہیں لوگوں میں سے چن لیا گیا ہے. تو اس کا باب محاورہ اگر ترجمہ کریں تو یہ بنتا ہے کہ تم بہترین امت ہو کیونکہ تمہارا وجود لوگوں کے لیے نفع بخش ہے. مسلمان شجر سایہ دار کی طرح ہوتا ہے. مسلمان کا وجود لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہوتا ہے اور مسلمان ہمیشہ لوگوں کے ساتھ بھلائی اور خیرخواہی کرنے والا ہوتا ہے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے پوچھا گیا، آپ سے سوال کیا گیا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے دوست ہمارے ساتھ مخلص ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنے اندر جھانک کے دیکھ لو، تم خود کسی کے ساتھ کتنا مخلص ہو. تم جتنے مخلص ہو لوگ بھی تمہارے ساتھ اتنے ہی مخلص ہوں گے. تو ہمیں خود جو ہے اپنے اندر اخلاص پیدا کرنے کی ضرورت ہے. جتنے مخلص ہم خود اندر سے ہوں گے لوگ بھی اسی طرح ہمارے ساتھ مخلص ہوں گے. تو اسی لیے ہمیں حکم دیا گیا کہ تم لوگوں کو نفع پہنچانے والے بنو، لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے بنو. ہم لوگوں کو مشکل میں ڈال دیتے ہیں، پریشانی کا سبب بنتے ہیں ہم لوگوں کے لیے. انسانیت کے ساتھ خیرخواہی اور انسانیت کے ساتھ بھلائی، اس کی ہمیں قرآن نے تعلیم دی اور یہی مسلمان کا شعار ہے. لیکن ہمارے وجود لوگوں کے لیے جو ہے ہمیشہ تکلیف کا سبب بنتے ہیں. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث پاک لائے ہیں. آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دین کو دو لفظوں میں آپ بیان کر دیجئے، یعنی دین کی مختصر وضاحت مجھے بتا دیں تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ دین کی حقیقت کیا ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے تمیم داری، اگر دین کو دو لفظوں میں سمجھنا ہے تو پھر سن لو، الدین النصیحہ. دین تو خیرخواہی کا نام ہے، دین بھلائی کا نام ہے، دین بہتری کا نام ہے اور دین خیرخواہی کا نام ہے. تو حضور علیہ السلام نے دین کو دو لفظوں میں بیان یہی کیا کہ مومن جو ہے وہ خیرخواہی کرنے والا ہوتا ہے اور یہی دین ہے اور یہی مومن کی زندگی کا شعار ہے. تو یہ چیز ہمارے لیے قابل عمل ہے، اس کو سوچنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور ہم اپنے بزرگوں سے، سلف صالحین سے اور امت کے اکابرین سے اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں اور یہ چیز ہم ان کی زندگیوں سے لے سکتے ہیں. معاشرے میں خیر بانٹنے کا نام دین ہے، معاشرے میں اچھائی پھیلانے کا نام دین ہے. آپ کسی کا مذاق نہ اڑائیں، کسی کے بچے کا مذاق نہ اڑائیں. کسی کا بگڑا ہوا بچہ دیکھیں تو جو ہے چوکوں میں چوراہوں میں بیٹھ کے اس پہ تبصرہ نہ کریں، اس پہ گفتگو نہ کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کا بچہ بگڑا ہوا ہے اور آپ اس پہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، چوکوں میں چوراہوں میں تبصرہ کر رہے ہیں فلاں کا بیٹا اس طرح ہے، تو یاد رکھیں کہ یہ ایسی آگ ہے جو آپ کے گھر تک بھی آ سکتی ہے. وہ ایک گھر میں آگ لگی ہوئی تھی نا، تو پڑوسیوں کا ان کے ساتھ بولنا نہیں تھا، ان کے آپس میں اختلافات تھے، دشمنی تھی. تو جب آگ لگی تو وہ بھی بالٹیاں لے کے آگ بجھانے کے لیے آئے.
کہ ہم بھی جا کے آگ بجھائیں، تو کسی نے کہا کہ تمہاری تو دشمنی ہے ان کے ساتھ اور تم ان کے گھر میں آگ بجھانے جا رہے ہو، تو انہوں نے کہا کہ بے شک یہ ہمارے دشمن ہیں لیکن ان کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، اگر ہم آگ نہیں بجھائیں گے تو یہ آگ ہمارے گھر میں بھی لگ جائے گی۔ تو اسی طرح کسی کے بگڑے ہوئے بچے کا مذاق مت اڑائیں، بلکہ اس کو پیار سے سمجھائیں، اس کو نصیحت کریں، اچھائی کی طرف لے کے آئیں، اس کا تمسخر اور مذاق نہ اڑائیں، کیونکہ دین تو خیر خواہی کا نام ہے، دین تو اچھائی کا نام ہے، دین تو بھلائی کرنے کا نام ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے سلف صالحین سے، بزرگان دین کی زندگیوں سے اس بات کو لیتے ہوئے ہم دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کو بانٹیں، اور خیر خواہی کا جذبہ ہم، اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، تو آپ کے دور میں ایک صحابی نے زمین فروخت کی اور دوسرے صحابی نے اس کو خریدا۔ جس صحابی نے زمین کو خریدا وہ جب ہل چلانے کے لیے زمین کے اندر پہنچا، ہل چلا رہا تھا، تو اس کو وہاں اس زمین سے نیچے سے کچھ خزانہ ملا، ایک سونے کی دیگ جو ہے اس کو مل گئی۔ تو اس نے سوچا کہ یہ زمین تو میں نے کسی سے خریدی تھی اور یہ بیچ میں سونا نکل آیا، اس پہ میرا کوئی حق نہیں، یہ اسی کو جا کے دینا چاہیے جس کی یہ زمین ہے۔ تو اس نے وہ سونا پکڑا اور اس کے پاس پہنچا جس سے اس نے زمین خریدی تھی، اس کو کہا کہ بھائی میں نے تم سے زمین خریدی تھی، اب میں ہل چلانے کے لیے وہاں پہ پہنچا ہوں تو اس میں سے سونا نکلا ہے، یہ میرا نہیں ہے، یہ آپ کا ہے، اس کو آپ جو ہے رکھ لیں، یہ آپ کا ہے۔ اس نے کہا بھائی میں نے تو زمین بیچ دی، اب زمین بھی تمہاری، سونا بھی تمہارا، مجھے علم تو نہیں تھا، اب اس کو آپ رکھیں، یہ آپ ہی کا حق ہے۔ اب جس نے زمین خریدی تھی وہ اس کو دے رہا ہے جس کی زمین ہے، اور جس نے زمین بیچی تھی وہ اس کو دے رہا ہے جس نے زمین خریدی تھی۔ اب کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جو ہے کوئی اس طرح کرے کہ کسی کو کوئی چیز ملے تو وہ دوسرے کے پاس پہنچ جائے کہ جی آپ رکھ لیں، یہ آپ کے لیے ہے، یہ بھلائی ہوگی، آپ کے لیے بہتری ہوگی، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ لیکن وہ چونکہ ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ رکھتے تھے، ان کے دلوں میں ہمدردی تھی، ایک دوسرے کے لیے محبت تھی، ان کے وجود دوسروں کے لیے نفع بخش تھے۔ تو ان کا پھر مقدمہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں پہنچا، اور مقدمہ یہ تھا کہ جس نے زمین خریدی وہ کہتا ہے جی اس کا سونا ہے جس نے زمین بیچی، اور جس نے زمین بیچی تھی وہ کہتا ہے جی اس کا سونا ہے جس نے زمین خریدی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مقدمہ سنا تو آپ پریشان ہو گئے کہ میں آپ کا فیصلہ کیسے کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے، تو حضرت عمر نے حضرت ابی بن کعب سے مخاطب ہو کے کہا کہ آپ بزرگ ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریبی ساتھی ہیں، آپ بڑے ہیں ہم میں سے، اور بہترین فیصلہ کریں آپ ان کے درمیان کہ یہ سونا کس کا ہونا چاہیے، یہ کس کا حق ہے، کون رکھے گا اس کو۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا، ان سے سوال کیا، پوچھا کہ ہاں بھائی جس نے زمین بیچی تھی اس سے سوال کیا، ہاں بھائی تمہاری کوئی اولاد ہے؟ اس نے کہا کہ جی میرا ایک بیٹا ہے، اور جس نے زمین خریدی تھی اس سے بھی سوال کیا کہ تمہاری کوئی اولاد ہے؟ کہا کہ میری ایک بیٹی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنے بچوں کا آپس میں رشتہ طے کر دو، اور یہ جو سونا ہے یہ ان کو بطور تحفہ پیش کر دو، دونوں اس کے حقدار ہو جائیں گے اور یہ تمہارا جھگڑا بھی ختم ہو جائے گا۔ تو ان کا وجود نفع بخش تھا، وہ لوگوں کو فائدہ دینا چاہتے تھے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کا جذبہ رکھتے تھے، ارادہ رکھتے تھے، خیر خواہی کا جذبہ رکھتے تھے، اور یہی ہمیں قرآن تعلیم دے رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو اس لیے کہ تمہارا وجود جو ہے نفع بخش ہے۔ مومن تو شجر سایہ دار کی طرح ہوتا ہے، اور مومن کا وجود دوسروں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے، اور ہمیں قرآن کے ان اصولوں پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے دوسروں کے ساتھ بھلائی خیر خواہی کا جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جس وقت ہم آگے بڑھیں گے اور دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ رکھیں گے، ہم کوشش کریں گے کہ ہم نے نیکی کرنی ہے، ہم نے کسی کے ساتھ بھلائی کرنی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، اور اللہ کا کرم ہمارے سلطان محمود غزنوی سفر پہ نکلا ہوا تھا، آپ نے ایک عمر رسیدہ شخص کو دیکھا جو کہ ایک پودا لگا رہا تھا، ایک پھلدار درخت جو ہے وہ زمین کے اندر بو رہا تھا۔ تو سلطان محمود نے کہا کہ بزرگوں یہ کیا کرنے کا ارادہ ہے، کون سا کام کرنے لگے ہو؟ تو اس نے کہا کہ یہ ایک پودا لگا رہا ہوں، یہ ایک پھلدار درخت بنے گا، لوگ اس کی چھاؤں میں بیٹھیں گے، اس کا پھل کھائیں گے۔ اس نے کہا کہ بابا جی آپ اپنی عمر دیکھیں، عمر کے آخری حصے میں ہیں آپ، اور اس سے آپ فائدہ حاصل نہیں کر سکیں گے، نہ تو اس کی چھاؤں میں بیٹھ سکیں گے اور نہ ہی آپ اس کا پھل کھا سکیں گے۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ بادشاہ مجھے پتہ ہے کہ میں اس پودے کے بڑا ہونے تک
حیات نہیں رہوں گا، نہیں میں اس کی چھاؤں میں بیٹھ سکوں گا، نہ ہی اس کا سایہ حاصل کر سکوں گا، اور نہ ہی اس کا پھل حاصل کر سکوں گا۔ مجھے پتہ ہے اس چیز کا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ایک پودا لگاؤں گا تو اس سے لوگ نفع حاصل کریں گے، لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچے گا۔ تو سلطان محمود کو اس کی بات بڑی اچھی لگی کہ یہ بزرگ ہے، عمر کے آخری حصے میں بھی ہے، لیکن اس کے اندر لوگوں کے ہمدردی ہے، لوگوں کے لیے اخلاص ہے، لوگوں کی بھلائی کا ارادہ یہ چاہتے ہیں۔ تو سلطان محمود نے اپنے خادم خاص سے اشارہ کیا کہ اشرفیوں کی ایک تھیلی بابا جی کو بطور انعام دے دو۔ تو اس کو اشرفیوں کی تھیلی دے دی گئی تو وہ بابا جی مسکرائے۔ سلطان نے کہا کہ کیوں مسکرائے ہو؟ اس نے کہا کہ تم نے تو ابھی کہا تھا کہ تم اس کا پھل نہیں کھا سکو گے، دیکھ لو میں نے ابھی پورا درخت لگایا نہیں اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کا پھل بھی عطا فرما دیا۔ تو بادشاہ تھا، بادشاہوں کے اپنے مزاج ہوتے ہیں، اس کو اور زیادہ خوشی ہوئی بادشاہ کو۔ اس نے کہا کہ ایک اور تھیلی دے دو بزرگوں کو، تو ایک اور تھیلی اس کو دے دی گئی۔ تو جب اس نے دوسری تھیلی لی تو پھر مسکرایا اور کہنے لگا کہ بادشاہ، لوگوں کے درخت سال میں ایک بار پھل دیتے ہیں اور میں نے ابھی لگایا نہیں اور اللہ نے مجھے اس کا 2 بار پھل عطا فرما دیا۔ تو بادشاہ اور زیادہ خوش ہوا، بادشاہ نے کہا کہ بزرگوں کو ایک تھیلی اور دے دو۔ تو آپ جس وقت اپنے اندر خیر خواہی کا جذبہ پیدا کریں گے اور آپ جو ہے بھلائی کا ارادہ کریں گے اور وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازیاں ہوں گی، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں کا نزول ہوگا۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کریں، ان کے ساتھ بھلائی کریں اور ان کی بہتری کا سوچیں۔ اور یہی حکم ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لوگوں میں سے تمہیں چن لیا گیا ہے، تمہارا وجود نفع بخش ہونا چاہیے لوگوں کے لیے۔ مومن کی مثال شجر سایہ دار کی طرح ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔